بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں انسانوں کی تقسیم تو شروع سے ہی تھی، لیکن اب یہ تقسیم بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فلاں شخص چھوٹا ہے، فلاں شخص بڑا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اور چھوٹے آدمی کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، جبکہ بڑے آدمی کا معیار اس کی لگژری گاڑی، اس کا بینک بیلنس اور اس کی شان و شوکت۔ جبکہ دین نے ہمیں جو بڑے آدمی کا کنسپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا، یعنی خدمت خلق کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک جامع، کامل اور اکمل ہستی ہیں اس دنیا میں، جنہیں محبوب الہی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ آپ کسی کام کو ادنا نہیں سمجھتے تھے اور کسی کام کو کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بکریوں کا دودھ دھونے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خباب کے گھر کوئی مرد نہیں تھا کہ جو بکریوں کا دودھ دھو سکے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے رہنے والی کنیزیں آ جاتی کہ حضور ہمارا یہ کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی اعجاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو اس سے پہلے آپ ایک یتیم لڑکی کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ تو جب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو وہ لڑکی آپ سے ملی اور بڑے تفکر کے ساتھ کہنے لگی کہ حضور اب میری بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا، کیونکہ آپ تو امیر المومنین بن گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم تمہاری بکریوں کا دودھ اب بھی میں ہی دھویا کروں گا۔ سامعین محترم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدمت خلق میں ہی اپنی بقا سمجھی، اور یہ ایک دوسرے سے خدمت خلق میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ٹو میں رہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، تو اس سلسلے میں وہ اکثر یہ نوٹ کیا کرتے تھے کہ ابو بکر کے روز کے معمولات کیا ہیں، اور جہاں پہ بھی وہ دیکھتے کہ وہ فلاں نیکی کرتے ہیں تو وہ ان سے بہتر طور پہ اسے کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو وہاں پر کوئی لاچار شخص ہے کہ جس کی خدمت کے لیے آپ صبح سویرے نکلتے ہیں۔ تو آپ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس پہاڑ کے قریب پہنچے کہ جس کی غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ تو دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور اس غار کے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ ایک نابینا اپاہج شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ روٹی کا لقمہ توڑا اور اس شخص کے منہ میں ڈالا، تو وہ بے ساختہ کہتا ہے کہ کیا ابو بکر فوت ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر یہ رضی اللہ بات سن تعالیٰ کر ایک دم سے چونکے
اور فرمانے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ تو وہ شخص رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ عمر، میں نے اس بات سے پہچانا کہ آج ابو بکر نہیں ہے، کوئی اور شخص ہے، کیونکہ میرے دانت بھی نہیں ہیں۔ تو ابو بکر پہلے لقمے کو اپنے منہ میں چباتے اور اس کے بعد میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور اعتراف کیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سامعین محترم، یہ بڑے لوگ تھے، یا آج کے زمانے میں اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں تو عبدالستار ایدھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ اور سامعین محترم، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی محروم نہیں رکھتے، ان کو اگلے جہان میں تو جو انعام و اکرام ملیں گے سو ملیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں انہیں پروٹوکول کیا مل رہا ہے کہ تینوں مسلح افواج کے چیفز جو ہیں وہ ان کی میت کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی میت کو توپ کے اوپر سبز پرچم میں لپیٹ کر لایا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان کی قبر پر گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، گارڈ لگائی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، عبدالستار ایدھی بظاہر گجراتی زبان میں 4 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے، اردو بھی صحیح طور پر نہیں بول سکتے تھے، لیکن ان کا جذبہ، ان کا اخلاص اور ان کا خدمت خلق کے حوالے سے اپنا تن من دھن وقف کر دینا ہی ان کے بڑے ہونے کی علامت بنا۔ سامعین محترم، ہم بہت سارے خود ساختہ بڑے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہم بھی بڑے لوگ ہوتے۔ سامعین محترم، یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں بڑے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بنایا، اور وہ بڑے بنے تو خدمت خلق کی وجہ سے، انسانوں کی خدمت کی وجہ سے۔ سامعین محترم، یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں، جنہیں ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم اگر ان کو توجہ دینا شروع کر دیں، اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہو سکے ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کی مشکلات میں آسانیوں کا سبب بنیں، تو یقین کریں دنیا میں اگر لوگ ہمیں بڑا آدمی نہ بھی تسلیم کریں تو ہم مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ضرور سرخرو ہو جائیں گے، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں بڑے لوگ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔